तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर का दिन स्याह तरीन दिनों में से एक है। इस दिन पाकिस्तान की तारीख में दो ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनको पाकिस्तानियों की याददाश्त से मिटाना नामुमकिन है। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला और 144 मासूम बच्चों और असातिज़ा को शहीद करना। इस लम्हे दुनिया की हर आंख अश्कबार हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और दिन भी आंसुओं का दिन रहा है, और वो दिन था 16 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान के वजूद से एक हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार कर गया। ये पाकिस्तान के तमाम सानेहात से बड़ा सानेहा था। मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना यकीनन एक तकलीफदा लम्हा था। आज 52 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस सानेहे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर सियासतदान और फौज राह फरार की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान की एक नाकामी थी। बांग्लादेश की मौजूदा सरहदें 1947 में तकसीम हिंद के मौके पर वजूद में आईं, जब ये पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आजाद हुआ। पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी हिस्सों के दरमियान में 1600 किलोमीटर का फासला हायल था। मुश्तरका मजहब होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में नस्ली और लसानी खलीज बढ़ती गई, जिसे मगरबी पाकिस्तान की आकबत नाअंदेश हुकूमत ने मजीद वसी कर दिया, जो बिलाखिर 1971 में एक खूनी जंग के बाद शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। जनूबी एशियाई ममालिक में बांग्लादेश के सबसे करीबी ताल्लुकात इंडिया से हैं। सिर्फ तिजारती सतह पर बात की जाए तो दोनों मुल्कों के माबैन 10 अरब डॉलर की तिजारती शराकतदारी है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। आखिर पाकिस्तान का यह हिस्सा एक मजहब होने के बावजूद क्यों अलग हुआ? इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे? ये जानने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के कौमी बयानिए के तौर पर समझाया जाए तो सिर्फ एक सतर में बताया जा सकता है कि भारत का कलीदी किरदार। पाकिस्तान का रियासती बयानिया है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा करने में इंडिया का किरदार था। इंडियन क़यादत को पाकिस्तान का क़याम एक आंख नहीं भाया और उन्होंने बड़े सगीर की तकसीम के फौरन बाद से पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी थी। मशरकी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हिंदू रिहाइश पजीर थे, जिनकी हमदर्दियां इंडिया के साथ थीं, और वक्त के साथ साथ वहां अलहदगी पसंद अनासिर को पनपने की जगह मिली और नतीजतन मशरकी पाकिस्तान की अवाम इन अनासिर के बयानिए का शिकार हो गई। अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो दो बड़े खित्तों पर मुश्तमिल था। मशरकी पाकिस्तान, जहां मुल्क की 56% आबादी रिहाइश पजीर थी, जो कि बंगला जुबान बोलने वाले थे, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो और दीगर मुकामी जुबानें बोलने वाले बसते थे। इसके साथ साथ इंडिया से हिजरत करने वाले मुसलमान थे जो उर्दू बोलने वाले थे, और आबादी में उनका तनासुब 3% था। इसलिए मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को आमने सामने करने के लिए जबान का तनाज़ा शुरू किया गया, जहां एक जानिब बांग्लादेशी मुसलमानों को तवक्को थी कि वो अक्सरियती आबादी होने के नाते इस नए मुल्क में अपना अहम किरदार अदा करेंगे, वहीं शुमाली इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान रहनुमाओं ने मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले ली, क्योंकि वो जनूबी एशिया में मुसलमानों की तहरीक के रखवाले समझते थे, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उन्हीं के नजरिए के तहत होगा। मगरबी पाकिस्तान में बसने वाले शुमाली इंडियन मुसलमान दो गिरोहों पर मबनी थे और मुल्क के सियाहो सफेद के मालिक थे। इनमें से एक वो जो हिजरत करके आने वाले मुहाजिर थे, जो उर्दू जुबान बोलते थे और हिजरत के बाद अकलियत में होने के बावजूद उन्हें तवक्को थी कि उनके रस्म रवाज मुकामी सकाफत पर गालिब रहेंगे, और दूसरा गिरोह पंजाब में रहने वाले मुसलमानों का था, जो सिविलियन इदारों, फौज और ज़री जमीनों के मालिक थे और मुल्क में वाज़े अक्सरियत बनकर सामने आए। मशरकी पाकिस्तान में एक तरफ भारतीय प्रोपेगेंडा उभर कर सामने आ रहा था, वहां भारतीय लॉबी बंगालियों को इस बात पर उकसा रही थी कि वो बंगाली जुबान को सरकारी जुबान के तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं। जब फरवरी 1948 में एक बंगाली रुकन असेंबली ने करारदाद पेश की कि उर्दू के साथ साथ बंगला जुबान को भी असेंबली में इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क के वजीर आजम लियाकत अली खान ने जवाब में कहा, पाकिस्तान बड़े सगीर के करोड़ों मुसलमानों के मुतालिबे पर कान हुआ है और इन तमाम मुसलमानों की जबान उर्दू है।
یہ اہم ہے کہ اس قوم کی ایک زبان ہو اور وہ زبان صرف اور صرف اردو ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی ماہ جب مارچ 1948 میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے خطاب میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاستی زبان صرف اردو ہوگی، اور اگر کوئی آپ کو اس سے گمراہ کرے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو جہاں تک ریاستی زبان کا تعلق ہے وہ صرف اردو ہے۔ محمد علی جناح نے اس بات پر زور دیا کہ نجی طور پر مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان استعمال ہوتی رہے، لیکن سرکاری طور پر اردو ہی مرکزی زبان رہے گی۔ بنگلہ دیش کی زبان کی تحریک تیز ہوئی تو اس ایشو کو ثقافتی اور حق تلفی کے ساتھ جوڑا گیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ ان کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اور صرف 3% زبان بولنے والوں کو ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی بنگالی آبادی کے خلاف عدم مساوات اور ہر طرح کا امتیازی سلوک کرنے سے ان کی آبادی میں وہ غم و غصہ تھا جس کا نتیجہ 1971 کی صورت میں نکلا۔ مشرقی پاکستانیوں کے خلاف نسلی نوعیت کے القابات استعمال کیے گئے، انہیں کمزور اور کم درجے کے طور پر دیکھا گیا اور ان کے خلاف نسل پرست رویہ اور بیانیہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی ثقافت ہندو ہے اور اسے پاک کرنا ہے۔ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے کون تھا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک زبان کے مسئلے کو لے کر پاکستان کا ٹوٹنا ناگزیر ہو گیا تھا؟ متعدد محققین اور ماہرین کے نزدیک مشرقی اور مغربی پاکستان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، اور وہ اس بارے میں دونوں خطوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ فاصلے کی جانب سے اشارہ کرتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک دشمن ملک موجود تھا۔ دونوں علاقوں میں سیاسی، معاشی اور سماجی تفریق اتنی زیادہ تھی کہ ان کا زیادہ عرصے تک ساتھ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے سیاسی رہنما شیخ مجیب الرحمان کو 1970 کے انتخابات میں فتح کے بعد حکومت مل بھی جاتی تو پاکستان پھر بھی ٹوٹ جاتا۔ شیخ مجیب نے بارہا اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ وہ دفاعی بجٹ میں کمی لائیں گے تاکہ مشرقی پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں، لیکن ملک کا سب سے طاقتور ادارہ فوج ایسا کرنے کا متحمل نہ تھا۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی ایک وجہ نظر انداز کرنا بھی تھا، یعنی مشرقی پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور وہ مغربی پاکستان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اکثر 60 کی دہائی کو پاکستان کی ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے، جب فیلڈ مارشل ایوب خان ملک کی بحیثیت صدر قیادت کر رہے تھے۔ تاہم ان کے دور میں مشرقی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مسلسل بگاڑ چلتا آ رہا تھا اور احساس مرحومی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت مشرقی پاکستان میں برائے نام دفاعی سہولیات تھیں، جس میں محض ایک ڈویژن فوج اور 15 سیبر جنگی طیارے تھے، جبکہ مغربی پاکستان سے مواصلات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی مشرق کا دفاع مغرب سے تھی، اور جب انڈیا نے حملہ کیا تو مشرقی پاکستان کے شہریوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حفاظت مغربی پاکستان کے لیے ترجیح نہیں رکھتی۔ اس جنگ کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے اپنا 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ اس ایجنڈے میں شیخ مجیب کا کہنا تھا کہ صوبائی خود مختاری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صوبوں کی اقتصادی ترقی میں یکسانیت پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ ہے، اس لیے ملک کے دفاع میں بھی اس کا حصہ آبادی کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس طرح ملک کا اتحاد مضبوط ہوگا، کمزور نہیں۔ لیکن ان کی دی گئی تجاویز کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ 1968 میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلہ ساز کیس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ انڈین حکومت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مشرقی اور مغربی پاکستان میں سیاسی بحران بھی تھا۔ محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان نے سیاسی عدم استحکام کا سامنا کیا، جس کے نتیجے میں حالات نے ایسی شکل اختیار کر لی۔ پاکستان کے 2 بنگالی رہنما خواجہ نظام الدین اور حسین شہید سہروردی کو بہت کم دور حکومت ملا، لیکن یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ 50 کی دہائی میں پاکستان کے دیگر غیر بنگالی رہنماؤں کو بھی زیادہ عرصے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حکومت پاکستان کا خیال تھا کہ اگر تلا سازش کیس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا تو یہ اس کی بھول تھی،
نہ صرف ان کے حق میں مشرقی پاکستان میں بھرپور آواز بلند ہوئی بلکہ وہ اس خطے کے سب سے اہم اور سب سے مقبول لیڈر بن کر ابھرے اور انہیں بنگا بندھو یعنی بنگال کے دوست کا خطاب ملا۔ دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کی 1970 کے انتخابات میں جیت کو بھارت کے کردار کے ساتھ آج بھی جوڑا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ انڈین خفیہ ایجنسی نے شیخ مجیب الرحمان کو نہ صرف 1970 کے عام انتخابات کے لیے مالی امداد فراہم کی بلکہ جب جب انہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی انہیں وہ فراہم کی گئی، جبکہ بعض محقق سمجھتے ہیں کہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا اور فوج اور ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو ان کا حق نہیں دیا۔ پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد بہت پہلے رکھی جا چکی تھی، لیکن اگر حتمی طور پر پاکستان ٹوٹنے کی آخری وجہ 1970 کے انتخابات کہے جائیں تو دوسری رائے نہیں ہوگی۔ یہ وہ موڑ تھا جب یقینی ہو گیا تھا کہ مغربی اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائیں گے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد ہونے والے واقعات نے پاکستان کے ٹوٹنے کی راہ ضرور ہموار کر دی تھی۔ انتخابات کے نتائج کے بعد تینوں مرکزی کرداروں ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور صدر یحییٰ خان نے متعدد ملاقاتیں کی اور بالآخر صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو ڈھاکہ میں نو منتخب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاریخ دی، لیکن انہوں نے بعد میں نئی تاریخ 25 مارچ دے دی اور پھر جب فوج نے 25 مارچ کو فوجی آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تو بس پھر حالات ہاتھ سے نکل گئے اور پھر واپسی کی کوئی صورت نہ بچی۔ مشرقی پاکستان میں حالات انتہائی مخدوش ہو چکے تھے اور عوام نے بنگلہ دیش کے الگ ہونے کی تحریک چلا دی تھی، جبکہ دوسری جانب انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ سیاسی بحران کے جواب میں پاکستانی فوج نے 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا۔ اس وحشیانہ کریک ڈاؤن میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات ہوئیں۔ اس نے مشرقی پاکستان میں آزادی کے مطالبے کو تیز کر دیا۔ ہندوستان بنگلہ دیشی تحریک آزادی کی حمایت میں شامل ہوا۔ ہندوستان مسلح افواج اور مکتی باہنی بنگلہ دیش کے آزادی پسندوں نے پاکستانی افواج کے خلاف ایک مربوط فوجی مہم شروع کی۔ ان عوامل کا خاتمہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ پر ختم ہوا۔ پاکستانی فوج نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر عسکری اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان اور مکتی باہنی کی مشترکہ افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس کے نتیجے میں 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔